महंगी बिजली से तंग सार्फिन के लिए खुशखबरी। हाई कोर्ट की मुदाखलत पर नेपरा ने प्रोरेटा बिल जारी करने से रोक दिया। दुरुस्त मीटर रीडिंग और इजाफी रकम शहरियों को वापस करने का हुक्म उदूली पर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेस्को के लाइन लॉसेस में इजाफे पर लेस्को चीफ का एक्शन। मुतादिद अफसरान नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल। एक्सीएन ड्राइवेंट अली रजा, एक्सीएन राव कामरान लाइन लॉसेस में इजाफे पर मुअत्तल। एक्सीएन मुगलपुरा अब्दुल्ला शब्बीर को एसई ईस्टर्न सर्कल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली चोरी में मुलव्विस लेस्को एहलकारों की शामत आ गई। एसटीओ करीम पार्क ने 9 एहलकारों को सजाएं सुना दी। 4 एहलकार नौकरी से बर्खास्त, 3 की सर्विस में 5 साल की कटौती। कॉलेज रोड सब डिवीजन के मीटर रीडर को नौकरी से हटा दिया गया। मीटर रीडर अरशद अली को जबरी रिटायर्ड कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। भारी भरकम बिलों ने शहरियों के नाक पर दम कर दिया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर। अमीर जमात इस्लामी का 11 अगस्त को लाहौर में धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जो बिजली इस्तेमाल नहीं की उसका बिल क्यों दें। ट्रांजिट ऑडिट से पता चलेगा कितने मुआहदे गलत हुए। धरना शौक में नहीं दिया, हुकूमत इक़दामात करे, सिर्फ ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। ताजरों की सेल्स टैक्स और महंगाई के खिलाफ हड़ताल नाकाम। उर्दू बाजार की 60% से ज़ायद दुकानें खुल गईं। सदर उर्दू बाजार अबू ज़र गफ्फारी ने हड़ताल की मुखालफत करते हुए दुकानें खुलवा दी। कहा, दुकानदार बगैर किसी खौफ और डर के अपनी दुकानों पर कारोबार कर रहे हैं। मसाइल का हल सिर्फ हड़ताल नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। के शहर पर बादलों का मटर गश्त। शहर में कहीं रिमझिम, कहीं फवार, कहीं बादल बरसे मूसलाधार। ठंडी हवा ने मौसम दिल फरेब बना दिया। शहर का दर्जा हरारत 28 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशें और बदलता मौसम। जिला इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 24 घंटे में 1555 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। 1460 नोटिस जारी। 95 मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब, हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। सीएम मरियम फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में भी आगाज कर दिया गया। लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला का एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद पर बड़ा रिलीफ। 16 जनवरी 2024 से कबल ज़ायदुल मयाद ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माने फीस में इजाफा वापस। हैंडलर्स को भी कह रहा हूँ और इनको भी कह रहा हूँ कि होश के नाखून लें। और बांग्लादेश वाला मॉडल अवाम इतनी तंग है कि किसी वक्त भी इधर हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी इनके पास टाइम है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दें और उनको उनका मैंडेट वापस करें। जिस तरह ये फेक मैंडेट से ये हुकूमतें आई हैं, इनको फिल फॉर घर चले जाए। बांग्लादेश में जो हुआ आपके सामने है। जाली हुकूमतों को वापस जाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर की घन गरज। कहा कि पंजाब असेंबली के अहाते में माशाअल्लाह लगा हुआ है। आज हमारे कुछ एमपीएस की दरख्वास्तें, जमानतें खारिज हुई। इलेक्शन तरमीमी बिल है, ये एक जमहूरियत के खिलाफ एक ड्रोन अटैक है, सबसे पहली बात। और ये सिर्फ और सिर्फ उजलत पे पेश हुआ है। इसके साथ जिसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि माजी के इफेक्ट इसको होगा, ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है।
کیونکہ تقریباً 39 ممبرز ہمارے ڈکلیئرڈ ہیں پی ٹی آئی کے، 41 اور کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گیا ہے۔ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے وہ قانون اور آئین کے منافی ہے۔ یہ ایکٹ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی لفظی گولہ باری، کہا ایکٹ کو ہر جگہ چیلنج کریں گے۔ ملک میں الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ معافی غلطی کی جرم کی سزا ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہتی ہیں کہ اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں، غلطی نہیں۔ خان صاحب مشروط معافی نہیں، مجرمان کو سزا ملے گی۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا بانی پی ٹی آئی کو مشروط معافی کے بیان پر رد عمل، کہا سانحہ 9 مئی کا اعتراف کرنے والا اب ثبوت مانگ رہا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں، بھانجا اور پارٹی رہنما وہاں موجود تھے۔ 14 نہیں تو 13 اگست کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو نئی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا کہ مینار پاکستان، موچی دروازہ یا پھر ناصر باغ میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ جلسے میں قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 13 اگست کی رات سارا پنجاب باہر نکلے گا۔ قائم مقام صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر کا روپوشی ختم کر میدان میں آنے کا اعلان، کہا پنجاب پاکستان کی آزادی کی خاطر ہر جگہ باہر نکلے گا۔ پنجاب اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین کا انتخاب۔ ممبر صوبائی اسمبلی صفدر حسین صاحب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین منتخب۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس اسمبلی کی نئی عمارت کے کمیٹی روم میں ہوا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی پر مشکل حالات آئے، اب اگلا ٹائم پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا ٹھوکر نیاز بیگ میں کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا ہمیں اپنی ساری طاقت مخالفوں کے خلاف لگانی ہوگی، میں آپ کے ساتھ لاہور کی گلی گلی کونے کونے میں جاؤں گا۔ لاہور اور استنبول کی میڈیکل یونیورسٹیز کے درمیان تعاون کا معاہدہ۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے یو ایچ ایس لاہور کی جانب سے ایم او یو پر دستخط کیے، کہا کہ یو ایچ ایس لاہور اور استنبول کے درمیان مزید بہتری کے خواہاں ہیں۔ محکمہ صحت کانگو وائرس کی روک تھام کے لیے سرگرم جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں ماہرین کانگو کی روک تھام کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ اجلاس کے دوران ڈینگی، ہیضہ اور خسرہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ شہر کے اسپتال باہر سے ٹپ ٹاپ، اندر سے برا حال۔ جنرل اسپتال کا شعبہ ڈینٹل غیر فعال ہو گیا۔ اسپتال کی 2 او پی ڈی مشینیں عرصہ دراز سے خراب۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع سے آنے والے مریض علاج سے محروم۔ ذرائع کے مطابق اسپتال انتظامیہ کی غفلت کے باعث مشینوں کی مرمت تاحال نہ ہو سکی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ادویات چوری کرنے والوں کے خلاف مہم پر سوالیہ نشان۔ سروسز ہاسپٹل میں ادویات چوری کا معاملہ دبا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ہاسپٹل سے ادویات چوری کرتے ہوئے 2 ملازمین کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ موقف دینے سے گریزاں۔ سابق نگران حکومت کا جیل میں قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت کا منصوبہ۔ رواں ماہ مزید 27 جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت کا آغاز کیا جائے گا۔ شہر کی 2 جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت موجود۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ جیل میں تمام پی سی اوز میں ویڈیو اور آڈیو کال کی سہولت میسر ہوگی۔ ملاوٹ سے پاک دودھ صحت محفوظ، وزیر خوراک بلال یاسین کا گلبرگ 2 اور 3 کے ڈیری شاپس کا دورہ۔ متعدد دکانوں سے دودھ اور دہی کا معیار چیک کیا۔
20 ملک شاپس کی چیکنگ، 8 کو جرمانے، 11 کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔ مجموعی طور پر 1000 سے زائد لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا۔ میرا ایمان پاکستان، میرا پیغام پاکستان۔ لاہوریہ جشن آزادی کے رنگوں میں رنگنے کو تیار، اردو بازار میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچوں کو 14 اگست کا انتظار، ہر کوئی یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کو بے قرار۔ کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ آزادی کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں تو قربانیاں تو ہم نے دی ہیں اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، تو رات دن لڑائیاں جھگڑے ان سے کیے ہیں، تو پھر جاگے یہ ہمیں ملی۔ پاکستان کو لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن صوفی اللہ تتا کہتے ہیں کہ اس تحریک کی کامیابی کے لیے ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی، کئی نوجوانوں کی جانیں گئیں، میرے 4 بھائی شہید ہوئے۔ یوم آزادی پر ون ویلرز اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ٹریفک پولیس نے کمر کس لی۔ ون ویلرز اور شور کی آلودگی پھیلانے والے نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ موٹر سائیکل مکینک بھی جیل کی ہوا کھائے گا۔ سی ٹی او کی سرکل افسران کو کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت۔ امیر بالاج قتل کیس، عدالت نے گرفتار ملزم احسن شاہ کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا۔ ملزم پر امیر بالاج کی مخبری کرنے کا الزام ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ملزم احسن شاہ کا امیر بالاج کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ملزم کے خلاف تھانہ چونگ میں مقدمہ درج ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے انعقاد کو پرامن بنانے کا عزم، فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے چہلم پر خدمات سر انجام دیں گے۔ پنجاب کے 15 اضلاع کے لیے فوج اور رینجرز کی 37 کمپنیوں کی خدمات مانگ لی گئی۔ بڑی گاڑیوں کی رجسٹریشن اب بغیر تصدیق نہیں ہوگی۔ محکمہ ایکسائز نے آن لائن تصدیق کے آغاز تک گاڑیوں کی رجسٹریشن روک دی ہے۔ تمام ڈائریکٹرز کو مراسلہ ارسال کہا۔ کسٹم اعلان گاڑیوں کی شفاف رجسٹریشن کے لیے آن لائن تصدیقی سسٹم واضح کرے۔ محکمہ ایکسائز شہریوں کی کاغذات آن لائن تصدیق کے بعد رجسٹرڈ کرے گا۔ محکمہ اوقاف سروے اور جیو میپنگ سسٹم مؤثر بنائے گا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ وقف اراضی کی حفاظت لازم ہے اور سویر اور عملہ ریونیو سرکل کی سطح پر زمینوں کی پیمائش اور حد برادری کا اہتمام کرے۔